الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك یا شفیع المذنبین۔ دوستو، ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ کریم ہم سب پر فضل فرمائے اور آج کی شب جو کہ بخشش کی شب ہے، مغفرت طلب کرنے کی شب ہے، یہ رات وہ ہے جس میں اللہ کریم نے بہت ہی مہربانیاں فرمائی ہیں اور اسی رات سارے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں خلوص کے ساتھ جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہمیں بیٹھنے کی اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کو شب برات بھی کہتے ہیں اور مبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلہ مبارکہ اللہ کا قرآن، شب مبارک بھی کہتے ہیں، برکت والی شب اور برات والی شب۔ حامیم اور حروف مقطعات میں سے ہے، معنی یہ ہیں کہ بس یہ خاص راز ہے اس مالک الملک کا۔ تو چند صورتیں ہیں جن سے پہلے حامیم آتا ہے، یہ اکٹھی ہیں چند صورتیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کہ روشن ہے، جو کہ بہت ہی واضح ہے اور روشن ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی یہ رب قدوس اپنی اتھارٹی بیان فرما رہا ہے، اس قرآن عظیم کو ہم نے نازل کیا۔ یہ کتاب بھی ہماری، کلام بھی ہمارا، اور نازل کرنے والی ہستی بھی ہم ہیں۔ وہ مالک الملک شخصیتوں کو بتاتا ہے کہ مت اپنی شخصیت کو سامنے لا کر کچھ کہو، نہیں، یہ برکتیں وہ ہیں جو میری طرف سے ہیں۔ اور اس کو برکت والی شب بھی کہا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہم ہیں جو کہ کلام کو نازل فرمانے والے ہیں۔ اب دیکھیے نا، اللہ کریم نے کتنا کرم فرمایا۔ باقی بھی کتابیں یقیناً اعلامی کتابیں تھیں، انجیل بھی، زبور بھی، اور صحیفہ ابراہیمی بھی، یہ ساری کی ساری، اور تورات بھی، یہ جو ہے نا یہ ساری اعلامی کتابیں ہیں، مگر یہ اصل حالت میں نہیں، نہ اب ہیں نہ اس وقت بھی اصل یہ عربی میں ہے، اصل یہ عربی میں تھی۔ ہیبرو وغیرہ میں ترجمہ انبیاء نے کیا، قوم کے سامنے پیش کیا کہ قوم جن کے پاس وہ کتابیں ہیں وہ عرب نہیں تھے، عربی نہیں جانتے تھے، کتابیں اصل عربی ہی میں تھیں، لیکن مالک الملک نے انہیں انبیاء علیہ السلام کو یہ طاقت دی اور انہیں بتایا کہ اپنی قوم کو یہ ٹرانسلیٹ کر کے، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
کہ انہوں نے عبرانی میں یا سریانی میں جس قسم کی قوم تھی اس کے قوم کے سامنے پیش کیا. لیکن قرآن عظیم اصل عربی میں ہی ہے اور قلب اطہر رسول پر نازل ہوئی ہے. اس کے نزول کی بھی کئی صورتیں ہیں. ایک یہ ہے ذات باری تعالیٰ سے لوح محفوظ پر، یہ بھی ایک نزول ہے. ذات باری تعالیٰ چونکہ کلام باری تعالیٰ ہے، ذات باری تعالیٰ سے نازل ہوئی لوح محفوظ پر یکدم پوری اکٹھی، اور لوح محفوظ سے پھر نجمن تھوڑی تھوڑی کر کے رب قدوس اسے نازل فرماتا رہا. بھائی یہ بعد میں پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، آپ بیٹھ جائیں. یہ پڑھنے کا نوافل وغیرہ پڑھنے کا بعد میں موقع دیا جائے گا. آپ بیٹھیں ادھر آواز میں. اس میں جب بیان ہو رہا ہو تو بیان سنتے ہیں، بعد میں پڑھتے ہیں. تو اب مالک الملک کا یہ کرم ہے کہ اس مولا تعالی نے اپنا کلام، لیکن باقی کتابیں لکھی ہوئی، تختی پر لکھی ہوئی، پتھروں پر لکھی ہوئی، پتوں پر لکھی ہوئی آئیں، اور قرآن عظیم لکھا ہوا نہیں آیا. قرآن عظیم ڈائریکٹ قلب اطہر رسول پر نازل ہوا، اور خود اللہ کا قرآن بیان فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جبریل اس کو آپ کے قلب اطہر پر نازل فرماتا تھا. کیوں؟ وجہ خود اللہ کا قرآن اس کی وجہ بیان فرماتا ہے. یعنی ایک تو ہے نا کسی مفتی نے یا کسی مفسر نے بیان کیا ہو، رب خود بیان فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم یہ پہاڑوں پر یہ قرآن نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف اور دہشت سے اور اس کلام کے دبدبے سے ریزہ ریزہ ہو جائے. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، یعنی پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہوتے پھٹتے ہوئے دیکھتے. تو یہ کلام وہ ہے کہ جس کو سنبھالنے کی کوئی جگہ نہ تھی. رب نے کہا یہ صرف قلب اطہر مصطفیٰ ہے، وہاں نازل کرتے ہیں. اب اس قلب کی کیا شان ہوگی جس قلب کو اللہ کریم نے 4 مرتبہ سینے کو چاک کر کے باہر نکالا، فرشتوں نے سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا. وہ قلب ایسا ہے کہ لیکن ہم سب اپنے زندہ ہونے میں قلب کے محتاج ہیں. محتاج ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہو نا وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہارٹ فیلئر کی وجہ سے فلاں کی موت ہو گئی. وہ کیا اٹیک ہوتا ہے جب تو بند ہوتا ہے، جو ہی بند ہو جائے بندہ گیا. یعنی دل جو حرکت کر رہا ہے یہ اگر حرکت صحیح کرے، دل کے ذریعے سے ہی بلڈ کی پمپنگ پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا. تو اگر یہ صورتحال ہے کہ دل اگر حرکت کرنا بند کر دے، باڈی میں انرجی پہنچانا بند کر دے، بندہ اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے جب موت آتی ہے تو سب سے پہلے دماغ کے ریڈ سیلز دماغ کے بھی ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی بندہ گیا، فارغ ہو گیا. کیا ہوا تھا جی؟ ہارٹ فیل ہو گیا تھا، دل کا دورہ پڑ گیا تھا، ہارٹ فیل ہو گیا تھا. لیکن میرے اور آپ کے محبوب آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا سینہ چاک کیا گیا، میرے قلب اطہر کو سینے سے باہر نکالا گیا، تشتری میں رکھا گیا اور میں دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. ذرا آپ اندازہ کریں، یہاں آج ہارٹ کے آپریشن بھی ہوتے ہیں، لیکن کتنا سامان آکسیجن لگائی جاتی ہے تاکہ باڈی کے اندر جو آکسیجن کے ذریعے جو نظام چلتا ہے وہ چلے، اور بھی مشینیں لگائی جاتی ہیں تاکہ جو ہارٹ کا کام ہے وہ یہ ان مشینوں کے ذریعے سے چلایا جائے. پھر ہارٹ کی پلانٹنگ ہو تو تب یا کوئی اور ذریعہ ہو تب کیا جاتا ہے. لیکن ہم سب کے آقا فرمائے، اور لیکن بے ہوش کر کے کرتے ہیں. ہم سب کے آقا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، نہ کوئی آکسیجن لگی، نہ کوئی اور کوئی آلہ استعمال ہوا. سونے کی تشتری
میں رکھا گیا اور سینہ چیرا گیا تو وہ بھی کسی آلے کے ذریعے نہیں چیرا گیا، ایسے جبریل نے کیا تو چر گیا۔ کیوں؟ کہ جسم لطیف کو آلے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود سرکار نور ہیں، ان کا بدن بھی نور ہے، تو جب نور ہے تو نور لطیف ہوتا ہے، بلکہ الطف ہوتا ہے، سب سے زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اب بغیر کسی آلے کے سینے کو چیرا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، سونے کی تشتری میں رکھا گیا، اور سرکار فرماتے ہیں آب زمزم سے دھویا گیا اور میں دیکھ رہا تھا۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا، 4 بار ہوا ہے۔ جب 4 بار ہوا ہے تو آقا پر کوئی فرق نہیں آیا قلب کے باہر نکلنے سے۔ تو فرمایا جس طرح قلب نکل گیا باہر، آقا کو کوئی فرق نہیں پڑا، اس طرح روح بھی نکل جائے گی تو آقا کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ زندگی میں بھی کوئی فرق، اس لیے انہیں اپنے جیسا مت سمجھو۔ تمہاری زندگیاں محتاج ہیں قلب کی حرکت کی، روح کی موجودگی کی، اور میرے محبوب کی زندگی زندہ ہونا نہ روح کا محتاج ہے نہ قلب کا محتاج ہے۔ اور یہ قلب ایک ایسا ہے، اتنی اس میں قوت اور طاقت ہے کہ ہم نے قرآن ڈائریکٹ اس پر نازل فرمایا۔ قرآن عظیم کی ایک اپنی شان ہے، یہ اصل وہ الفاظ ہیں جو رب قدوس کے الفاظ ہیں، یعنی رب قدوس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کتنا پیار ہے۔ تو قرآن عظیم بہت پہلے، ابھی دنیا بنی نہیں تو قرآن عظیم لوح محفوظ میں تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں تھا۔ اس کو لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ محفوظ اس شے کو کہتے ہیں نا جو حفاظت میں ہو، جس میں کوئی نقصان کا اندیشہ نہ ہو، پروٹیکٹڈ ہو، مکمل حفاظت میں ہو، لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جبکہ انبیاء کا شان تو اپنی ہے، اولیاء اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ کا ولی لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے اور اس میں لکھا ہوا پڑھ بھی لیتا ہے۔ فرمایا پھر محفوظ کیسی ہوئی؟ ولی بھی پڑھ لے، کہا محفوظ اس معنی میں نہیں، محفوظ اس میں ہے کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتا۔ جو رب نے لکھا ہے، جف القلم یا جف الکلام، قلم خشک ہو گئی یا وہ قلم خشک ہو گئی جس نے لکھا، لیکن لوح محفوظ میں ہے۔ اب لوح محفوظ پہلے ذات باری تعالیٰ سے لوح محفوظ میں نزول ہوا، لوح محفوظ سے اب قلب اطہر مصطفیٰ میں آیا، اور یہ لیلہ برات تھی کہ اللہ کریم نے آسمانی دنیا پر اس کو نازل کیا، اور پھر رمضان مقدس میں لیلہ قدر تھی کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نجمن نجمن نازل ہوا، قلب اطہر رسول پر نازل ہوا۔ یہ مختلف اس کی صورتیں ہیں۔ تو اللہ کا قرآن بڑی نعمت ہے میرے بھائی، خدا کی قسم آج تک لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے، آج تک نہ اس میں کوئی تغیر ہوا، نہ تبدیلی آئی، نہ کوئی غلطی کوئی نکال سکا۔ 1400 سال پہلے، یعنی 1400 بلکہ 1450 سال کے قریب ہو رہے ہیں، 1443 یعنی 1443 تو یہ جا رہا ہے نا۔ اب معنی یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن نازل ہوا تو وہی جو صورت لوح محفوظ میں تھی اسی اصل صورت میں قرآن موجود ہے۔ اور یہ 2 راتیں ہیں، ایک شب برات ہے، ایک شب قدر ہے۔ اس میں بھی کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا لیلہ قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلہ قدر کیا ہے؟ تو بہرحال اس کا بیان تو پھر ہوگا لیلہ قدر میں۔ شب برات کے بارے میں میرے اور آپ کے محبوب آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس رات موتوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، زندگیوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ جتنے بچوں نے پیدا ہونا ہوتا ہے وہ بھی، جس طرح دیکھیے نا آج حکومتیں، پہلے دور میں یہ نہیں تھا، آج حکومتیں بجٹ بناتی ہیں نا، جب وہ بجٹ بناتی ہیں، پاس کرتی ہیں، بجٹ سامنے آتا ہے تو اگر پاکستان کی حکومت نہ ہو تو ہر حکومت اس بجٹ پر عمل کرتی ہے، سوائے ہمارے، ماشاءاللہ ہمارے آزاد ہیں۔
تو وہ بجٹ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کے مطابق چلیں اور آگے چلیں. تو اب عجیب صورتحال ہے ہماری. ایک صاحب بولے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں جب باہر نکلوں گا نا تو کانپیں ٹانگ جائیں گی. ٹانگیں کانپ جائیں، بیچارہ نہیں کہہ سکا، کانپیں ٹانگ جائیں گی. لیکن اس کا مذاق بنانے والے وزیر اعظم صاحب نے آج کہا کہ شہباز صاحب لوگوں کو خریدنے کے لیے ٹوکروں کے پھل لے جاتے تھے. نہیں ٹوکرے پھل لے جاتے تھے. یعنی ٹوکرے تو پتہ نہیں کیا ہے اس میں، بڑا عجیب سا ہے. یعنی پھلوں کی بجائے ٹوکرا کہہ دیا اور ٹوکرے کی بجائے پھل کہہ دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ، یہ زبان کسی وقت بھی ہو جاتی ہے کسی کی بھی، لیکن مراد میری یہ تھی کہ دوسرے کا مذاق نہیں بنانا چاہیے. اب حال یہ ہے ہمارا کہ میں اور آپ اگر آج اس رات کو توبہ کر لیں سچی، یاد رکھیے فرشتے پورے سال کا بجٹ بناتے ہیں. رزق جو دیے جاتے ہیں پورے سال میں اس کا بھی حساب ہوتا ہے. بچے جو پیدا ہونے والے ہوتے ہیں ان کا بھی، اور جو اموات ہوتی ہیں ان کے بھی نام لکھے جاتے ہیں ایک سال کے لیے. پھر نیکسٹ شب برات کو پھر یہی عمل دہرایا جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ جب یہ رات ایسی ہے اور اس رات آسمان دنیا کے قریب رب قدوس کا اپنا رحمت کا نزول ہوتا ہے. وہ نازل ہونے سے پاک ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اور رب قدوس کی طرف سے آواز آتی ہے کوئی معافی مانگنے والا آج معاف کر دوں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا آج بخش دوں. ہے کوئی معافی مانگنے والا آج معاف کر دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اور کرم کی باتیں مانگنے والا. آوازیں آتی ہیں. ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں. تو دوستو یہ رات اس لحاظ سے بڑی عام ہے. اس میں عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں. ہم ابھی صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے اور نوافل کا آپ کو موقع بھی دیں گے. ذکر و اذکار کچھ کیا ہے، کچھ اور بعد میں کریں گے، اور رب قدوس کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ ہے مولا ہمیں معاف کر دے، تیرا کلام کی بڑی برکت ہے. اور اسی رات کے بارے میں کہا یفرق فیہا کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس میں پھیلایا جاتا ہے، اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں. جب اس مالک الملک کی یہ شان ہے تو یہ اس رات کی شان ہے. ویسے دیکھیے نا، ہم جمعے کو تو اعلان نہیں کر سکے، ماشاءاللہ آپ آ گئے، لیکن شب برات میں تو اتنے بندے نہیں ہوتے تھے کبھی، اتنے تھوڑے کبھی نہیں ہوئے. شب برات میں تو کافی بندے ہوا کرتے تھے، مگر چلو کسی اور مسجد میں چلے جائیں تو پھر بھی، تاکہ غفلت کا شکار نہ ہوں. یہ اتنی برکت والی چیز ہے. اس میں دو کر کے نفل پڑھیں، استغفار کے نفل پڑھیں، توبہ کے نفل پڑھیں، اور اللہ کے محبوب کی روح پاک کو اصالِ ثواب کے لیے. وہ محتاج نہیں ہے ہمارے، نہ ہی انہیں اصالِ ثواب کی ضرورت ہے. صرف ہم امتی ہو کر ان کی خدمت میں عطیہ پیش کرتے ہیں، اور جواب میں اللہ اور اس کا رسول ہم پر کرم فرماتے ہیں. بس یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ میں اور آپ اس کا خیال رکھیں. اور جو بھی بندہ صبح کوشش کرے کہ صبح روزہ رکھے، اس میں بھی یہ خاص برکت ہے. میرے اور آپ کے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. گو کہ ہر اللہ کی چیز رسول اللہ کی ہے، اور ہر رسول اللہ کی اللہ ہر ایک کا مالک ہے. لیکن یہ تخصیص کیوں کی کہ میرا امتی میری محبت میں آ کر شعبان میں عبادت کرے تو رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اس میں روزے فرض ہیں، اللہ کریم اسے معاف فرما دے گا، اسے توفیق دے گا. کیونکہ فرض جو ہے نا، کمانڈمنٹ آف اللہ المائٹی، یہ فرض جو ہیں یہ اوپر حاوی ہوتے ہیں نا. اب یہاں ایک اور بھی چیز یاد آ گئی. عام لوگ یہ کہتے ہیں او جی اگر قرآن کے نازل ہونے کی شب چاہے لوح محفوظ پر نازل ہو
یا کہ کلب اطہر رسول پر نازل ہو، وہی لے کر آئے جبریل زمین پر۔ اگر وہ شبیں اتنی عزت اور عظمت والی ہیں تو شب میلاد مصطفیٰ عزت والی ہے، مگر اس میں اہتمام کیوں نہیں کیا گیا؟ کہا اس لیے نہیں کیا، یہ بھی رحمت ہے۔ علماء بڑے بڑے بزرگ لکھ گئے کہ یہ بھی رحمت ہے اس رب کی، کیونکہ اگر کوئی فرض عبادت کر دی جائے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا ادا کرنے والا یا غفلت کا شکار ہو کر نہ کرنے والا۔ ادا کرنے والا تو بچ گیا اور فائدہ لے گیا، لیکن جو نہیں کر سکا وہ مارا گیا۔ اس لیے کہا محبوبہ تیرا شب ولادت جو ہے اور تیرا دن ہم ڈکلیئر تو کریں گے، لیکن عبادت خاص فرض نہیں کریں گے تاکہ کوئی اس میں پکڑا نہ جائے۔ شان رحمت موجود رہے، اور یہ شان رحمت ہی ہے۔ اس لیے دیکھیے نا، جب رب تعالیٰ تعارف ہمارے سامنے اپنا پیش فرماتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان اور رحیم، اور رحمت اس کی ہر جگہ ہے، اور اس میں وہ محبوب جن کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، جن کے ذریعے شب برات ملی، جن کے ذریعے شب قدر ملی، جن کے ذریعے روزے رکھنے کا ہمیں فرمان ملا، اور یہ برکتیں حج کی برکت ملی، طواف کعبہ کی برکت ملی۔ یہ وہ اللہ کے حبیب ہیں کہ جنہیں اللہ نے خود جن کی ذات کو بھی رحمت بنایا۔ کہا محبوبہ چیزیں اور بھی رحمت ہیں، باپ بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے رحمت، اور اسی طرح اور بھی، لیکن ان کا محدود پیمانہ ہے۔ تجھے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا پورے عالمین کے لیے، رحمتاً للعالمین۔ میں رب العالمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ معنی یہ ہے جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے اس مالک الملک کی۔ اس لیے یاد رکھو، جس طرح رب کی ربوبیت سے اور اس کے انوار و تجلیات سے کوئی جگہ دور نہیں، غائب نہیں، اسی طرح رحمت مصطفیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی جگہ دور نہیں، غائب نہیں، معلوم نہیں۔ جہاں جہاں وہ رب العالمین ہے، وہاں وہاں یہ رحمت للعالمین ہے۔ یہی وہ شان ہے۔ اور اگر رحمت موجود ہے تو جس کے ذریعے رحمت نہیں، وہ کیسے موجود نہیں ہے؟ سرکار موجود ہیں تو رحمت موجود ہے۔ سرکار زندہ بھی ہیں، سرکار موجود ہیں، وہ خود زندہ، ان کی نبوت اور رسالت زندہ، ان کی شریعت زندہ، ان کا فیضان موجود، جب وہ خود زندہ ہیں۔ اس لیے رب نے آخری نبی بنا کر بھیجا کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، آپ آخری نبی ہیں۔ جو شیطان کی طرف سے کوئی آئے تو بے شک آئے، دروازہ کھلا ہے۔ رحمان کی طرف سے آقا آخری رسول ہے۔ انگریزوں نے جس کو بنایا تھا نا، قادیان کے مرزے کو، وہ آئے لعنتی لعین ہو کر چلا گیا، اور بھی کوئی لعنتی آئے، لیکن شیطان کی طرف سے آئے گا، رحمان کی طرف سے صرف یہی ہیں جو کہ آخری نبی ہیں۔ جتنے انبیاء ہوئے ان سے پہلے ہوئے، رسول ہوئے ان سے پہلے ہوئے، اب یہ آخری نبی اور رسول ہیں۔ انہی کا قانون آخری قانون، ان کی کتاب آخری کتاب، بلکہ ان کی کتاب الکتب، ساری کتابوں کی جان ہے، اور ان کی شریعت بھی ساری شریعتوں کی جان ہے، ان کا وجود بھی سارے وجودوں کی جان ہے۔ تو دوستو، بڑے خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو رات کو اٹھ کر عبادت کریں، اور عبادت کر کے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کریں۔ اب آپ نے اگر وضو تازہ کرنا ہے تو کر لیں، یا چند نوافل پڑھنے تو پڑھ لیں، زیادہ میں ٹائم نہیں لینا چاہتا، یہ تبرک کے طور پر چیزیں پیش کی ہیں۔ اب ہم صلاۃ تسبیح بھی پڑھیں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، دعائیں کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ساتھی جانا چاہیں، جو ٹھہرنا چاہیں، نوافل پڑھتے رہیں۔ روزہ کل رکھنے کی کوشش کریں۔ کل کیا تھی بگننگ ظہر کی، فجر کی 4:18۔
فور 18 سے پہلے صبح بند کرنا ہے روزہ. اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو رکھ لینا چاہیے، فرض تو نہیں ہے، نفلی ہے، لیکن اس کی برکت بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. چند نوافل ویسے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر تسبیح پڑھتے ہیں، صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں.